السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پند نامہ شغلی دکنی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ اس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اردو ادب کے بہت کچھ جواہر پار ہے۔ یہ جامعہ ملیہ کی ویب سائٹ پہ یہ پند نامہ شغلی دکنی کسی شخص نے رکھا ہے۔ یہ اگست 1935 عیسوی میں چھپی ہے، اور جناب اب لیث بدایونی یہ سب رحمۃ اللہ علیہم سب نے یہ کوشش کی، اور یہ انٹروڈکٹری پیسیج انہوں نے لکھا ہے اس کے متعلق۔ فرماتے ہیں کہ اردو ادب کے بہت کچھ جواہر پارے انجمن ترقی اردو کی بدولت تباہی سے بچ گئے، اور اکثر انمول موتی اب بھی ہماری توجہ کے محتاج ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ پند نامہ ہے، جس کے مصنف نے خود کو شغل کرنے والا، یہ نام پتہ نہیں ہے اس کا پورا، شغلی کہا ہے۔ شغلی کے متعلق اردو شعراء کے تمام تذکرے خاموش ہیں۔ دکنی ادبیات کے ذخیرے کے مطالعے سے صرف چند اشعار ایسے ملتے ہیں جو شغلی کے بتائے جاتے ہیں۔ اس پند نامے میں 105 اشعار ہونے چاہیے تھے یا ہیں، لہٰذا یہ شغلی کے کلام کا مستقل نمونہ کہا جا سکتا ہے، لیکن 105 میں سے ان 105 اشعار میں سے صرف 103 ملتے ہیں، یعنی 2 شاید شعر ضائع ہو گئے ہیں، یا مطلب کہ گننے میں غلطی ہو گئی ہے، جیسے بھی بہرحال 2 شعر 103 ہیں موجود اس میں۔ شغلی کے متعلق میں یہ لکھنے والے ہیں، میرا خیال ہے کہ جناب لیث بدایونی صاحب ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ شغلی کے متعلق میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ وہ نصرتی ایک آگے عالم تھے، نصرتی کا ہم اثر تھا، یا فوراً اس کے بعد پیدا ہوگا یا پیدا ہوا، کیونکہ یہ پند نامہ نصرتی کی مشہور مثنوی گلشن عشق کے ساتھ ہی شامل ہے، یعنی جلد جو باندھی گئی وہ اکٹھی، اور یہ گلشن مثنوی جو ہے 1168 ہجری میں چھپی، یعنی لکھی گئی تھی، اور اس کے دستخط جو ہوں گے اس میں گلشن عشق کا یہ قلمی نسخہ، جس کے لیے میں نواب حبیب الرحمن صاحب شیروانی صدر یار جنگ بہادر کا مشکور ہوں، 1068 ہجری میں 1068 میں تصنیف ہوا، اور 1168 میں اس کی کتابت ہوئی، یعنی تصنیف 100 سال پہلے ہوئی، اس کے بعد 100 سال کے بعد یہ کتابت ہوئی، یعنی جلد باندھی گئی۔ اس سے یہ امر یقینی ہے کہ یہ 1168 ہجری سے قبل کی تصنیف ہے، لیکن صحیح تاریخ کا تعین یقین کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال آج اس کو 270 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ یہ کسی فارسی پند نامہ کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ان اشعار سے ظاہر ہے۔ اشعار میں فرماتے ہیں کہ اس وجہ تھی فارسی میں کتاب، سو شغلی دکن ساں کیتا شتاب، یا شغلی دکن ساں کیتا شتاب۔ یہ ساں ہے یا سال ہے، یعنی پڑھنے میں یہ کوشچن مارک انہوں نے لکھ دیا ہے جناب لیث بدایونی نے، لیکن اس کو 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ہم۔ فرماتے ہیں کہ یا شغلی دکن ساں، یعنی تکلیف سے، سندھی میں بھی بولتے ہیں، پنجابی میں بھی،
تو یہ پتہ نہیں پنجاب کا تھا یا پتہ نہیں سندھ کا تھا یا پتہ نہیں حیدرآباد دکن کا تھا یا حیدرآباد سندھ کا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے. لیکن اس کی زبان میں ایسے الفاظ ہیں جو ہم سندھ میں بھی بولتے ہیں، پنجاب میں بھی بولے جاتے ہیں، اور یہ دکن میں پہنچ گیا تو کسی وجہ سے دکھن ساں ہے یا دکن ساں ہے یا دکن سال تو لفظ معلوم نہیں ہوتا ہے. سو شغلی دکھن ساں کیتا شتاب، یہ تکلیف سے جلدی سے اس نے ترجمہ کر دیا. یا ہے دکن ساں، یعنی دکن والے نے دکن میں سے، یہ دکنی زبان میں اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، دکن ساں کیتا شتاب. سبب کیا جو کوئی معنی فارسی، سبب کیا جو کوئی معنی فارسی، نہ پاتا سو پاوے کیا عارسی. فرمج کا ترجمہ یہ ہے، میں نے یہ جو پارسی میں سے اس کو ترجمہ کیا ہے اپنی زبان میں، یعنی دکنی میں، یا مطلب کہ جو بھی زبان تھی دکن کی، اس لیے کہ فارسی میں مشکل ہے لوگوں کو سمجھنا. نہ پاتا سو، یعنی نہ جس کو سمجھ میں آتا وہ کیا وہ اس کو سمجھ سکے. عارسی، اب عارسی کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، لیکن عارسی ہم سست کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو عربی نہیں آتی ہے، فارسی نہیں آتی ہے، تو وہ اس دکنی زبان میں پتہ نہیں کوئی اور بھی معنی ہو سکتے ہیں. ایک اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لیکن اس کے متعلق باوجود کوشش کے زیادہ معلومات نہ مل سکیں لیس بدایونی صاحب کو. اس سلسلے میں پنجاب کے اکثر کتب خانے دیکھے انہوں نے، رامپور کے کتب خانے میں بھی معلوم کیا، کتب خانہ آصفیہ، کتب خانہ جامعہ عثمانیہ، کتب خانہ دفتر دیوانی سرکار نظام میں بھی جستجو کی. ان مقامات میں آصفیہ سے 3 غیر مطبوعہ قلمی تذکرے ملے. ایک تذکرہ دفتر دیوانی سے ملا. کسی فرصت میں انشاءاللہ ان پر بھی کو روشنی ڈالی جائے گی. شغلی کے فرماتے ہیں کہ شغلی کے متعلق میری کوشش جاری ہیں، بیچارے گزر گئے ہیں اب تک، تو پتہ نہیں اس کے بعد کچھ اور لکھا ہوگا، تو یہ یہاں تو نہیں ہے. اگر میں نہ کر سکا تو ممکن ہے کہ یہ سعادت کسی دوسرے کے حصے میں ہو. اس سلسلے میں ایک ذات کا شکریہ ضروری سمجھتا ہوں. ذات کو یہ کوٹیشن مارکس میں رکھا ہے کہ یعنی کوئی شخص ہے، ذات پتہ نہیں کیا چیز ہے، کوئی خاتون ہے یا مرد ہے یا جو بھی ہے، کا شکریہ ضروری سمجھتا ہوں جس سے مجھے اپنے کام میں بہت کچھ مدد مل جاتی ہے. یعنی کوئی ذات ہے ان کے گھر میں جو مدد دے سکتی تھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مغفرہم. یہ غائبانہ شکریہ میرا فرض تھا. یہ غائبانہ شکریہ، وہ ذات گھر میں نہیں ہے، باہر ہے. یہ غائبانہ شکریہ میرا فرض تھا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں مل سکی. یعنی کوئی شخص تھے جو کہتے تھے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور اس سے زیادہ بتانے کا حکم نہیں ہے. بہرحال حساب دوستان در دل. اس کے بعد یہ شروع ہوتی ہے مثنوی. یہ فرماتے ہیں کہ پند نامہ کہ یک دن محمد علیہ السلام لیے اصحاب بیٹھے مدینے تمام، یعنی مدینے میں اصحاب علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تہاں یک شخص آ نبی کو سلام. تہاں اس جگہ پہ ایک شخص آیا اور اس نے نبی کو سلام کیا، نبی کو سلام کیا ہور کہنے لگا یوں کلام. ہور پنجابی میں بولتے ہیں لاہور کیا ہور کہنے لگیا یوں کلام. یعنی جو میں آیا ہوں تمن قدم کن، تمہارے قدموں میں آیا ہوں، یعنی تمہارے پاس آیا ہوں. جو میں آیا ہوں ہم لوگ چنی بولتے آیا ہوں، آیا تمن قدم کنا کہ شہر یمن تے نصیحت سکھن.
سکھن، ہم بولتے ہیں سکھن، سیکھنے، پنجابی میں بولتے ہوں گے، سندھی میں بھی بولتے ہیں کہ شہر یمن تے نصیحت سکھن، تمہیں منجھ نصیحت کی دیو عقل، تمہیں منجھ منی یا مجھے یعنی مجھے نصیحت کی دیو عقل، تو تس پر حکم میں کروں کا عمل، یہ جو حکم کرو گے اس پر میں عمل کروں گا۔ سو یوں بات سن کر نبی یوں کہا، سو یوں بات مانا وہ بات، سو یوں بات سن کر نبی یوں کہے، تیرا بول مقصود جہاں لک آہے ہم بولتے ہیں آہے، یعنی تمہارا مقصد کیا ہے وہ بولو، تو میں پوچھو تو میں بتاؤں آپ کو۔ تو تب وہ اصحاب کیتا سلام، نبی سوں ہوا پھر کہ یوں ہم کلام، نبی کے ساتھ یوں ہم کلام ہوا، جو میرا ارادہ ہے یوں دل مانے یعنی مانگے، دل جو مانگے، دل جو چاہتا ہے، جو میرا ارادہ ہے یوں دل منے، جو طاعت کروں رب کی تمنے، یعنی گھڑی بار یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں، جو کرتا اچھوں بندگی میں صدا، کرتا رہوں، گجراتی میں بھی بولے اچھو، بنگالی میں بولتے ہیں اچھو، جو کرتا اچھوں بندگی میں صدا، کدھی بھی نہ طاعت ہوں جدا، یعنی ہمیشہ میں کدھی مانے کدھیں بھی نہ، کبھی بھی نہیں، کدھی بھی نہ طاعت سے ہوں میں جدا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیا بات اصحاب اس بات جب، کیا بات وہ اصحاب اس بات جب، سو سن کر نبی یوں کہے بات تب، جو اول ہو کے پاک وضو توں ساز، جماعت سوں 5 وقت کر توں نماز۔ پہلی تو بات یہ ہے، اگر یوں امر رب کا سر پر لیا، اگر اگر یوں امر رب کا سر پر لیا، گویا کہ شب و روز طاعت کیا، یعنی ہر وقت اگر نماز پڑھتے ہو 5 وقت وضو کے ساتھ تو طاعت کی تم نے ہر وقت۔ اصحاب نے یوں سنیا بات جب، بہے دوسرا کیا سوال اس دھات جب، اس دھات یعنی اس طریقے سے دوسرا سوال کیا، جو میں ہو بھلا اس خلق میں رہوں، کریں سب قبول بات جو میں کہوں، کریں سب قبول بات جو میں کہوں، سو یوں بات سن کر نبی یوں کہے، اگرچہ خدا ترس ہو توں رہے، تو ہوئے گا خلق دوست تیرا تمام، اگر خدا ترس ہوگا تو ہوئے گا خلق دوست تیرا تمام، انوں میں پھرے گا تو ہو کر امام، انوں میں انن میں، یہ سندھی میں بولتے ہیں انن میں، ان میں یعنی ان لوگوں میں تم اچھے ہو کے رہو گے، انوں میں پھرے گا تو ہو کر امام۔ یہ بات سنے سیم سوال کیا، پھر وہ اصحاب یوں حال کشادہ ہوئے دل جو مجھ تنگ ہے، ہوئے ہوم سا دل جو مجھ سنگ ہے، موم ہو جائے میرا دل جو میرے تنگ دل ہے، مطلب کہ اگر میرے دل میں سختی ہے یا میری دل میں غم ہے، گنتی ہے، رنج ہے یا حزن ہے، تو وہ مائل ہو، جس وہ موم جیسا نرم ہو جائے، یہ کیسے ہو؟ سو اس وجہ وہ شخص کیتا بیان، سو اس کے نبی نے کیے یوں نشان، جو کچھ بات تجھ دل میں آوے اگر، تو نہ بھول رب نوں سدا یاد کر، تو ہر وقت رب پاک کا ذکر کرتے رہو، تو تب جا تیرا دل ہوئے گا کشاد، بہے تس پہ پر بہت ہوئے گا شاد۔ سو بات سنویں وہ اصحاب نے کیا سوال پھر ویں محمد کی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سوال کی تھا۔
صدق یا محمد علیہ السلام یا علیہ السلام، بڑا ہے جو مقصود میرا تمام. جو میرا ارادہ ہے، ارادہ ہے یوں اصل ہے سندھی میں بولتے ہیں ہم. جو میرا ارادہ ہے یوں اصل، رہوں وہ حضوری خدا کی اگل. خدا کے اگل مانے خدا کے آگے، خدا کے سامنے میں ہمیشہ حضور میں رہوں، اللہ کے حضور میں رہوں. سو یوں بات سن کر نبی نے شتاب دیے سوال کا اس کو یوں کر جواب. کیسے ہے منگتا حضوری تو ہونی اگر، تو قرآن تلاوت شب و روز کر. ہے یوں سوال کیتا نبی کے سنگت نبی کے ساتھ. ہے یوں سوال کیتا نبی کے سنگات کہ یا خدا کے رسول پاک ذات. جو ڈرتا ہوں رب سوں بہت کل آج، سو یوں بات کاہے کو کہو کیا علاج. اس کا کیا علاج ہے؟ میں بہت ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے. میں ڈرتا ہوں رب سوں بہت کل آج، یعنی آج کل. سو یوں بات کاہے کہو کیا علاج. نبی یوں کہے تب اے بندہ خدا، شب و روز کر یاد رب کو صدا. ظاہر ہو باطن خدا یاد کر، تو ہوئے گا تب دوست مقبول تر. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسرے پیج پہ آئیں گے. فرماتے ہیں بہ یوں سوال نبی کے کیتا اگل، جو ہوں میں عاقل خلق سوں سگل. نبی یوں کہے یاد کر موت کو، تو عاقل ہوئے گا ہمہ خلق سوں. کیا سوال پھر یوں نبی کے اگل، جو پاؤں میں ایمان میرا سگل. سو یوں بات سن کر نبی یوں کہن لگے اس شخص کے نشاں یوں کرن. جو ہنس مکھ ہوئے گا خلق ساتھ جب، کرے گا سگل سوں میٹھی بات تب. تب تجھ کو ایمان ہوئے گا تمام، کہ رحمت عطا ہوئے گی صبح شام. بہ یوں سوال کیتا میں گناہ، ہوئے دن بدن کم لگوں نیک راہ. نبی تب دیے اس کو یوں کر جواب، جو توبہ کیا کر سدا بے حساب. کیا سوال پھر یوں سوں اصحاب، جو مجھ کو نہ ہوئے قبر کا عذاب. سو اس کو نبی جب جواب یوں کر دیتے، جو مسکین غریباں فقیراں جتے. غریبیاں یا غریباں. اے سو انن پر تو ہو مہربان، انن پر یعنی ان پر. اے سو انن پر تو مہربان، نہ آزار دے ان اوپر کر آسان. تو تجھ کو انن کی دعا سوں ثواب، ہوئے گا نہ ہوسی قبر کا عذاب. نہ ہوسی پنجابی میں بولتے ہیں، نہ ہوئے گا کے معنی میں قبر کا عذاب تم کو نہیں ہوگا. اگر لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. کہیا او شخص پھر کہ اے یا رسول، جو میری دعا ہوئے ہر دم قبول. دیے جواب یوں خاتم الانبیاء، جو تجھ کو ہے جیو جن نے دیا. یعنی جان جس نے دی ہے تم کو. سو اس پاس منگ توں دعا مستجاب. جس نے مانگ. سو اس پاس توں دعا اس پاس منگ توں دعا مستجاب. ہوئے گا ہر کام تیرا شتاب، جلدی ہوگا. کیا سوال پھر کر او در حال ویں، جو ننگا رہوں تا قیامت کی نہیں. یعنی قیامت میں ننگا پن میرا نہ ہو.
خزیہ نہ ہو مجھے۔ یہ سن کر اٹھے یوں محمد نے بول، جو تم مومنہ کا نکو عیب کھول، مومنوں کے عیب مت کھولو تو تم کو اللہ تعالیٰ ننگا نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اس دنیا میں لوگوں کے عیب مت کھولو، یہ بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جو سن کر اٹھ کسی کا یہاں میل نہ دھوئے گا، قیامت کو نہ پھر ننگا ہوئے گا۔ کیا سوال پھر یوں نبی کے اگل، قیامت نہ ہو جائے مجھ پر سگل، مجھ پر سگل، سبب کیا جو ہوئے گا برا او وقت سب پر کہلے گا سخت سخت۔ تو اس وقت پر میں عرش کے تلوار نیچے رہوں چھاؤں تل، کچھ نہ دیکھوں آزار، کوئی تکلیف نہ دیکھوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، سو یوں نقل جب وہ شخص نے کیا، سو تسکوں دیے جواب یوں انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر اپنی۔ اگر کوئی دو آپ میں کریں جنگ، اصل دو آپ میں، یعنی آپس میں اگر دو لڑ رہے ہوں لوگ مجھ جیسے اور آپ جیسے، اگر کوئی دو آپ میں کریں جنگ جدل، لڑے تو صلح کر خدا کے بدل، خدا کی طرف سے ان کے بیچ میں لڑائی کرنے والوں کے بیچ میں صلح کراؤ۔ صلح کرنے والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ they'll be the sons of God، یعنی مقربین ہوں گے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ بات فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال یہ حدیث پتہ ہے کہ اور لوگوں کے نام پر آتی ہے، اس طرح کی حدیث، فلاں پوچھتا ہے کہ میں ایسا کروں کیا ہوگا، تو اس طرح کی کئی ہیں۔ یوں کرتا رہے گا صلح تو صدا، تو تجھ عرش تل چھاؤں دے گا خدا۔ اگر صلح کراتے رہو گے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ تم کو عرش کے چھاؤں میں رکھے گا، جہاں کوئی دوسری چھاؤں نہیں ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کی چھاؤں ہوگی۔ نبی کی زبانی سنیا بات یوں، بہے پھر سوال کیتا نبی ساتھ یوں۔ جو اعمال نامہ سفید جو اعمال نامہ سفید دھائے کر رہے واہنی بات مجھ آئے کر، داہنی سیدھے، یعنی وہ جو اعمال نامہ ہوگا مجھے دیں گے تو وہ مجھے داہنے ہاتھ میں دیں، تو داہنے ہاتھ مجھ آئے کر، یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نہ دیں، مجھے رائٹ سائڈ پہ دیں، اور پیچھے زہر میں نہ دیں، یعنی پیٹھ کے پیچھے نہ دیں۔ یہ تین طریقے ہیں جو اعمال نامے دیے جائیں گے، تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو نبی نے دیے جب جواب اس دھات سوں، اس دھات اس طریقے سے، جو مادر پدر کو خوش رکھ توں، اگر مادر پدر کو، ماں باپ کو خوش رکھو گے تو تمہیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں، اور اگر ماں باپ کو ناراض کرو گے تو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اور یا پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ بات کہتے ہیں، نبی نے دیے جواب اس دات سوں، جو مادر پدر کو خوش رکھ توں، تو تب جا وہ اعمال نامہ نچھل، سیدھی بات پر آ رہے گا سگل اچھا ہوگا۔ کیا سوال پھر یوں اصحاب نے نبی کے آن کے روبرو سامنے، جو دنیا ہو وے میرا دل سرو، بہے تس پر ہمیشہ اچھوں رہوں پردرد، یعنی ہمیشہ پردرد رہوں۔ نبی نے دیے جواب اس دات سوں، سدا دیکھتا اچ گورستان توں، اچھا سدا دیکھتا اچ، دیکھتے رہو گورستان کو، قبرستانوں میں جایا کرو، دیکھو، عبرت حاصل کرو کہ یہ لوگ زندہ تھے، دھرتی پہ گھومتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، کچھ ان میں اچھے تھے، کچھ لوگ برے تھے، پتہ نہیں کون برے کون اچھے، کون ظالم کون مظلوم، لیکن یہ پڑے ہوئے ہیں، میں بھی اس جگہ آؤں گا، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھو، تو پھر تم کو یہ ہو جائے گا۔ تو تب دل دنیا سوں سرد ہوئے گا،
بہت موم دل پر درد ہوے گا. کیا سوال پھر، یہ 16واں سوال ہے. کیا سوال پھر کر جو مجھ کو اطال، جو ہونا شفاعت تمہارا کمال. اطال کے معنی میں حاصل. کیا سوال پھر کر جو مجھ کو اطال، جو ہونا شفاعت تمہارا کمال. دیے جواب یوں کر نبی پاک ذات، کہے یوں و اصحاب کے ساتھ بات. جو رانڈا یتیماں اسیراں گدا. رانڈا مانا بیوہ جو عورتیں ہیں، رانڈ ہو چکی ہیں، یعنی ان کے مرد نہیں ہیں، مر گئے ہیں. یتیم اور بچے، اسیر جو ہیں قید میں، اور گدا جو ہیں. جو رانڈا یتیماں اسیراں گدا، آہے اوہے سو انہن پر رحم کر سوا. جو جیسے لوگ ہیں ان پر رحم کیا کرو، ان کو ستاؤ مت، ان پر ظلم مت کرو. تو تب جا شفاعت تجھے ہوے گا، انہن کا درد دکھ اگر کھوئے گا. یوں سن کر وہ اصحاب نے سوال یوں کیا، پھر نبی ساتھ در حال ہوں. جو آئے روز محشر کو دیدار ہیں، خدا دیکھے گا امیدوار میں، دیکھے کا امیدوار میں، یعنی امیدوار لقاء اللہ کا امیدوار ہوں خط میں. سو سن کر نبی جواب یوں کر دیے، نصیحت و اصحاب کو یوں کیے. جو ہمسایگاں پر کرم کی نظر، کیا کر تو احسان انہن کے اوپر. جو ہمسائے ہیں، ہمسا پہ تو اللہ تعالیٰ کا لکھا حاصل ہوگا. ہمساؤں سے لڑتے رہو گے، جھگڑتے رہو گے، ان کو ظلم کرتے رہو گے، تو پھر ایک شہر میں رہتے ہو، پر پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو، کہاں جاتے ہو، لیکن لوگوں پہ ظلم کرتے ہو، مارتے ہو، لوٹتے ہو، تو تم پر کون سا اللہ تعالیٰ کا لقاء ہوگا. جو ہمسایگان پر کرم کی نظر، کیا کر تو احسان انہن کے اوپر. تو تب کین قیامت کو دیدار توں، تب کیے کریں گے کرو گے، تب کیے قیامت کو دیدار توں، دیکھے گا اگر ہے بڑا پکار توں. 18واں سوال ہے. کیا سوال پھر یوں کہ اے پاکتن، کہ دونوں جہاں ہیں، جہاں میں رہوں میں امن میں رہوں دونوں جہان میں. تو یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ دیے جواب یوں کر نبی نے بیاں، جو مت بول قید کر توں زبان. چپ رہو، چپ میں بھلائی ہے، وہ تو بولو مت بری باتیں. اگر بد زبان تلوں کیسے نہ کہے، تو ہر دو جہاں میں امن تے رہے. امن تے رہے، سندھی میں امن تے بول. کیا سوال پھر یوں کہ اے یا رسول، جو توبہ پڑھے رب کینے مجھ قبول. نبی نے دیے جواب اس دھات ساتھ، کیے یوں و اصحاب کے ساتھ بات. جو تم اپنے نفس پر قہر کر، ہمیشہ خدائے تعالیٰ سوں ڈر. تعالیٰ سے ہمیشہ خدائے تعالیٰ سوں ڈر. نین میں انجولیا کے روز ازار. یہ نین مانا آنکھیں، انجولیا کیا آنسو، انجولیا کے روز ارزار. تو توبہ قبول تجھ کرے گا غفار. یعنی آنکھوں میں آنسو لا کے اللہ تعالیٰ کے پاس رو کے. نین میں انجولیا کے روز ارزار، زار. ہاں، نین میں انجولیا کہ رو زار. تو توبہ قبول تجھ کرے گا غفار. کیا سوال پھر یوں کہ اے پاک تن، جو ہوئے نہ مرنے میں مجھ جاں کندن. یعنی سکرات کے وقت تکلیف نہ ہو مجھے. نبی یوں کہے پھر وہ اصحاب سوں، جو پوچھ ہر ایک بیمار کو. بیمار ہو اسپتالوں میں، گھر میں، تو ان کے پاس جا کے پوچھا کرو، تو سکرات کے وقت تم کو مشکل نہیں ہوگی. نبی یوں کہے پھر وہ اصحاب سوں، جو جا پوچھ ہر ایک بیمار کو. شریک ہوئے گا درد میں تو آن کر، تو نہ ہوئے گی جان کندن تجھ اوپر. 21واں
سوال پوچھتا ہے نبی سوں ہوا پھر کہ یوں ہم کلام جو میرا ہوئے دوست ظالم اللہم صلی جو میرا ہوئے دوست عالم تمام سارا جہان میرا دوست ہو جائے میرا کوئی دشمن نہ ہوئے. دیے جواب پھر یوں نبی تاجدار علیہ السلام جو بد کام سوں توں ہو پرہیزگار. برے کاموں سے پرہیز کرو گے تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جہان کا تم کو تمہارا دوست بنا دے گا. کبھی نہ بول توں جھوٹ نقصان ہے عمل نیک کر کچھ کہ انسان ہے. تو تب کہیں خلق دوست ہوئے گا تمام جو ان میں رہے گا تو ہو نیک نام. اور 22واں سوال پوچھتا ہے سو یوں بات سن کر نبی کے اگل کہن لاگیا یوں بیان کر سگل جو مجھ کو دیکھے غضب سوں خدا رکھے اپنے رحم میں رب صدا. سو یوں بات سن کر نبی یوں کہے اگر غضب سوں رب کے ڈرتا رہے تو طاعت عبادت کیا کر صدا تجھے غضب نہ کچھ کرے گا خدا. 23واں سوال پوچھتا ہے سو یوں بات سن کر کیا ویں سلام نبی سوں ہوا پھر کہ یوں ہم کلام جو میں آب کوثر کا پیتا رہوں عمر ہو ابد ایک میں جیتا رہوں. کہے یوں محمد علیہ السلام دیے پیاسے کو پانی بھوکے کو طعام. بھوکے کو کھانا اور پیاسے کو پانی پلایا کیا کرو تو تب آب کوثر کا ہوئے گا عطا عمر ہو جیے گا سدا بے خطا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہے بعد از نبی نے دیے یوں جواب کہ واللہ عالم بالصواب. امت کو محمد علیہ السلام نصیحت کیے پند نامہ تمام. سو یوں پند نامہ اس کے بعد یہ پند نامے کی بات اب ہو رہی 24ویں. پند نامے سے تو ثواب ہے اتنا جو ہوئے کوئی عذاب. اگر کوئی دیکھے اسے بھر نظر تو گویا نبی کو وہ دیکھا بشر. اگر کوئی اس کو پڑے گا تمام کہ دوزخ کی ہے آنچ اس کو حرام. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر کوئی اس پر کرے گا عمل یعنی جو پند نامہ ہے نصیحت نامہ اگر کوئی اس پر کرے گا عمل او ہوئے گا خاص بندہ اصل. سو اس وجہ تھی فارسی میں کتاب سو شغلی دکھن ساں کیتا شتاب یا دکھن ساں کیتا شتاب یعنی اس کو جلدی سے اس کو کتابت دی یعنی ترجمہ کیا اس کا شتاب. سبب کیا جو کوئی معنی فارسی نہ پاتا سو پاوے کیا آرسی. اس کے آخری شعر میں کہتے ہیں کہ ہوئے 105 بیتاں تمام ز صدق محمد علیہ السلام. تو لیکن یہ فرماتے پہلے فرما دیا کہ یہ ہم نے گنے ہیں بیت 103 ہیں. اللہم اغفر لنا ورحمنا وارزقنا واحفظنا واہدنا الی صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم.